الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ حضور کی بارگاہ میں جم کر بآواز بلند درود پاک الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا هاشمي يا قرشي يا عربي يا مطلبي يا رسول الله يا نبي الله يا نور الله يا خليل الله يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم یا صاحب الجمال و یا سید
سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن ثناؤك ما كان حقه بعد خدا بزرگ تو قصہ مختصر چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا ہم رہے یا نہ رہے بس رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید سربراہ حامی بے کسا غم گسار زمان قید المرسلین خاتم النبیین نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم زینت بزم کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں
ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، عزیز بچوں، رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ دعا ہے خلاق عالم ہمارا آج کا نماز جمعہ پڑھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ ہم حضور کے سچے وفادار ساتھی، ہر دکھ درد کے ساتھی، غار کے بھی ساتھی اور آج میزار کے بھی ساتھی، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول، خلیفہ برحق، رازدار مصطفیٰ، جانشین مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی سیرت کے متعلق ہم سماعت فرما رہے ہیں۔ پچھلے جمعہ المبارک میں ہجرت مدینہ کہ کیسے مکہ شریف سے سفر شروع ہوا اور غار تک پہنچا، چونکہ وصال باقامہ جو آپ کو اس سے مقصہ کی وہ طریق گزر گئی، ہم نے اس رات الحمدللہ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے وصال کے متعلق ذکر خیر کیا۔ تو آج ہم غار سے آگے مدینہ شریف کی طرف کیسے سفر رواں دواں ہوا وہ سماعت کریں گے۔ غار کے اندر ایک سانپ تھا، وہ کس پیغمبر کے دور کا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، تقریباً 600 سال کا یہ گیپ بنتا ہے، یہ دورانیہ بنتا ہے۔ اب وہ جو سانپ تھا وہ کیسے اس جگہ پر پہنچا، اسے کیسے پتا تھا کہ اس غار میں کوئی آئے گا؟ وہ سانپ جا رہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھائی تو کدھر جا رہا ہے؟ اب اس سانپ کی گفتگو سنیے۔ وہ سانپ کہنے لگا حضرت اللہ کے آخری نبی تشریف لائیں گے، مجھے ان سے بڑی محبت ہے۔ یہ کس نے کہا؟ سانپ نے۔ کس نے کہا؟ بولیے، سانپ نے کہا۔ کوشش کیا کرو جو پہلے آتے ہیں پہلے اگلی صفوں میں بیٹھا کریں۔ یہ حدیث کا حکم ہے کہ جو پہلے مسجد میں ہے سب سے اگلی صف میں آ کر بیٹھے گا۔ جتنا قریب، فرمایا کہ وہ درس و تدریس، یہ سرکار کی حدیث کا درس سننے کے جتنا قریب آ کر بیٹھے گا اتنا ہی اللہ اس کو زیادہ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ قدم قدم پر اس کو نیکیاں اس کی بڑھتی جائیں گی جتنا وہ قریب آتا جائے گا، اس میں برکتیں ہیں۔ اب سانپ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو کدھر جا رہا ہے؟ کہنے لگا مجھے حضور سے محبت ہے۔ محبت سے اگلا درجہ عشق ہوتا ہے۔ عرض کیا مجھے اس نبی سے سچا عشق ہو چکا ہے، میں اس نبی پاک علیہ السلام کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ابھی تو بہت لمبا پیریڈ ہے، ابھی بہت لمبا پینڈا ہے، بہت لمبا سفر ہے تیرا۔ اتنا لمبا سفر تو کیسے کرے گا؟ اتنا انتظار، اتنا ویٹ تو کیسے کرے گا؟ آئے سبحان اللہ، عشق پھر فیصلے کرنے میں دلیر ہوتا ہے۔ سانپ نے کہا مجھے جتنا بھی انتظار کرنا پڑا میں انتظار کر لوں گا، لیکن اس نبی کے چہرے کی زیارت ضرور کروں گا۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا پھر تو آبادی میں تو رہ نہیں سکتا، انسانوں کے لیے خطرہ ہوگا، نہ تو مکہ شریف میں رہ سکے گا نہ مدینہ شریف میں رہ سکے گا۔ ہاں تجھے میں ایک ڈریس بتاتا ہوں، وہ ڈریس پکا ہے، اس جگہ پر وہ نبی آئیں گے، اسے غار ثور کہا جاتا ہے۔
تو اس غار کے اندر جا کے پناہ لے لے. میں تفصیل میں نہیں شارٹ کٹ کر رہا ہوں جلدی جلدی. اب وہ سانپ اس غار کے اندر آ کر اس نے 70 کے قریب سوراخ بنا لیے. وہ پچھلے جمعے ہم نے کچھ باتیں سماعت کی تھیں. اب وہ سانپ انتظار کرنے لگا. وہ سانپ، اب سوال پیدا ہوتا ہے سانپ نے کیوں 70 سوراخ بنائے، 70 بلیں کیوں بنائی؟ ایک آدھ کافی تھی. یعنی اس سانپ کو بھی پتا تھا اگر میں عاشق ہوں تو اس نبی کے ساتھ بھی ایک عاشق ہوگا. اگر میں عاشق ہوں تو اس نبی کا پہرے دار تو مجھ سے بڑا عاشق ہوگا، وہ تو سخت ڈیوٹی دے گا، سخت پہرا دے گا. اس لیے اس نے اتنے بلے بنا لی، اتنے سوراخ بنا لیے اور بیٹھ گیا، انتظار کرنے لگا. المختصر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے اندر، حضرت ابوبکر صدیق کی جولی ہے، سرکار کا چہرہ انور ہے، سرکار کا سر انور ہے، اور سانپ کو محسوس ہوا کہ کوئی آ گیا ہے. سانپ کو خوشبو آ گئی. ظاہری بات ہے اتنی دیر کا انتظار کر رہا تھا، اسے خوشبو آئی، ہلچل مچی، اسے محسوس ہو گیا کوئی آ گیا ہے. یعنی یوں کہہ لیجیے کہ وہ سانپ کہہ رہا ہوگا حضور آ گئے ہیں، 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 حضور آ گئے ہیں. اب اس سانپ نے محسوس کیا، ہر بل میں جاتا ہے، ایک بل کے اوپر انسان کی ایڑی محسوس ہوتی ہے. سانپ نے اس ایڑی کے ساتھ اپنے سر کو رگڑا کہ شاید یہ دیوانہ ایڑی اوپر کر لے گا، مجھے سرکار کا دیدار ہو جائے گا. اس سانپ نے اس طرح رگڑا اپنے سر کو سیدنا صدیق اکبر کی ایڑی کے ساتھ، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس بھی ہو گیا کہ کوئی چیز حرکت کر رہی ہے. اللہ اکبر. اور ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں آرام فرما رہے ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر کی بہت بڑی تمنا آج پوری ہو رہی تھی. وہ تمنا یہ تھی سونیا صدیق اکبر دی آنکھاں ہوں تو تہاڈا چہرہ ہوئے. آج وہ مرادیں پوری ہو رہی ہیں. ادھر سانپ اپنا کام کر رہا ہے، ادھر صدیق اکبر اپنا کام کر رہے ہیں. سانپ نے ایک ڈنگ مارا، ڈنگ مارنے شروع کر دیے، یوں کہہ لیجیے چومنا شروع کر دیا کہ شاید یہ دیوانہ ٹل جائے گا. اسے کیا پتا تھا یہ تو عاشق اکبر ہے، یہ تو عاشقوں کا امام ہے، یہ تاجدار صداقت، صداقت کا بادشاہ ہے. اب سانپ اپنا کام کر رہا ہے، ادھر سیدنا صدیق اکبر سرکار کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں اور دل ہی دل کے اندر سوچ رہے ہیں اے صدیق اکبر، زندگی میں پتہ نہیں دوبارہ یہ موقع، یہ قربت، یہ تنہائی کے لمحات، اتنی سرکار کی قربت صدیق ہو سکتا ہے زندگی وفا کرے یا نہ کرے. آج صدیق اکبر رج رج کے اپنے نبی کے چہرے کی زیارت کر رہا ہے. سب تو ڈنگ مارتا جاتا، میں سرکار کے چہرے میں ویکھی جانا ہے. فرمایا تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کروں گا. تو پھر کیا ہوا، جب اس نے ڈنگ مارا تو زہر کا پھر اثر ہوتا ہے. ہمارے دیکھ کر چھکے چھوٹ جاتے ہیں، لیکن جو کتنے بڑے عاشق رسول تھے، اللہ اکبر، کہ سانپ اپنا کام کر رہا ہے اور یہ دیوانے نے ذرہ برابر بھی ایڑی کو حرکت ہے، تھوڑی حرکت تک نہیں دی. اور جب زہر اوپر کی طرف سرایت کرنے لگا، سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو بہے. وہ آنسو بہے، ان آنسوؤں نے چہرہ مصطفیٰ کو بوسا دیا. بہت محبت بڑا جملہ بولا، مول ہی نہیں پایا. صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور چہرہ مصطفیٰ کو چوم رہے ہیں. سرکار کے چہرے کو چوم رہے ہیں، بوسے دے رہے ہیں. میری سرکار نے آنکھیں کھولی، فرمایا میرے یار صدیق کیا ہو گیا ہے؟ عرض کی حضور سانپ نے ڈنگ مار دیا ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دیوانے پھر کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں. لا تحزن ان اللہ معنا. فرمایا یار صدیق ہم نے ڈرنا نہیں، پریشان نہیں ہونا، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے. فرمایا دیوانے ڈرنا نہیں ہے. عرض کی حضور یہ معاملہ بن چکا ہے. پھر تیرے اور میرے لجپال آقا کریم علیہ السلام نے وہ پلستر لگایا، وہ مرہم پٹی لگائی.
आए है ये तबीबों के तबीब हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन, यारो वो लुआब दहन जो खारी कुएं मीठे कर देता है, वो लुआब दहन जो टूटी हुई हड्डियां जोड़ देता है, वो लुआब दहन जो मौला कायनात की आंखों पर लगता है सारे दर्द खत्म हो जाते हैं, वो लुआब दहन जब सहाबी रसूल के जिस्म पर लगता है तो खुशबुओं के हुल्ले आते हैं, वो लुआब दहन जिस जगह पर जाता है बरकतें ही बरकतें आ जाती हैं, अज़मतें ही अज़मतें आ जाती हैं। मेरी सरकार ने अपना लुआब दहन फरमाया, या सिद्दीक परेशान नहीं होना, एड़ी मेरे सामने रख। मेरी सरकार ने अपना लुआब दहन सैयदना सिद्दीक़ अकबर की एड़ी पर लगाया और फरमाया, या सिद्दीक हुण दस की हाल ही तेरा। फरमाया, दीवाने बता अब तेरी तबीयत कैसी है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर का जुमला सुनिए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर हाथ बांध कर कहते, आका मेरे को कुछ होया ही नहीं, हजूर आपका लुआब दहन लगा है, सारी तकलीफ खत्म हो गई है। सोने हुण इंज पिया लगदा मैनू कुछ होया ही नहीं, हजूर आपका लुआब दहन लगा है, सारा दुख सारी तकलीफ सारा दर्द जाता रहा है। अल्लाह अकबर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ ये लम्हात गुजर रहे हैं, ये गुर्बत के कीमती तरीन लम्हात, वो आरज़ुएं वो तमन्नाएं पूरी हो रही हैं। उधर कुफ़ार आपका पीछा कर रहे हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया, जो भी सरकार दो आलम वसल्लम और आपके यार को लेकर आएगा हम उसे 100 ऊंट देंगे। तरह तरह की लाशें दिए जा रही हैं। उधर सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बेटी है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बेटे हैं। यारो ये पूरा खानदान ही वफादार है, सारे बोले सुभान अल्लाह। और ये पूरा कुनबा ही वफादार है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बेटे सारा दिन मक्का शरीफ में, रात को फिर गार में लम्हात गुजरते हैं। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बेटी जिनका नाम हज़रत अस्मा है, वो खाना बनाती है और खाना पकाकर फिर सरकार की बारगाह में लेकर आती है। और सरकार से मोहब्बत का अंदाज देखिए, कुफ़ार तरह तरह की लांछें दे रहे हैं। अबू जहल अबू लहब जैसे वो लाइन तरह तरह के जुल्म और सितम कर रहे हैं। हज़रत अस्मा फरमाती है, कुफ़ार हमारे घर में आ गए। फरमाती है, मैं खाना बना रही थी, जब मैंने देखा कि कुफ़ार हमारे घर की तरफ आ रहे हैं, मैंने वो दीवा जला दिया ताकि खाने की जो खुशबू है इनको महसूस ना हो सके। उन्होंने आकर पूछा कि तेरे बाप कहाँ हैं और सरकार कहाँ है, बाबा के बारे में पूछा। तो कुर्बान दे उस बेटी के जज्बे पर के सामने कुफ़ार के बड़े बड़े खरपैठ खड़े हैं, जुल्म और सितम के वो तूफान खड़े कर रहे हैं। और आपकी बेटी का जुमला सुनिए। आपकी बेटी ने कहा, हमें कुछ खबर नहीं वो कहाँ है। फिर उस काफिर ने थप्पड़ मारा, इतने जोर से थप्पड़ मारा, हज़रत अस्मा फरमाती है, मेरे कानों की बालियां भी टूटकर नीचे गिर गई, लेकिन आपने फिर भी कोई खबर किसी को नहीं दी। इतना हजूर से वफा की और वो कुर्ब के कीमती तरीन लम्हात गुजर रहे हैं। उधर से कुफार पीछा करते करते अल-मुक्तसिर वो गार के मुंह के सामने आ चुके हैं और अंदर सैयदना सिद्दीक़ अकबर बैठे हुए हैं और सरकार के साथ गुफ्तगू हो रही है। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, हजूर वो कुफार कहीं अंदर ना आ जाए। हजूर ने फरमाया, मेरे यार सिद्दीक़ परेशान नहीं होना, साडे नाल साडा रब है। सिद्दीक़ परेशान क्यों होता है? हमारे साथ हमारा रब है, ये हमारा इकबाल भी बिंगा नहीं कर सकते। सिद्दीक़ हमें कुछ नहीं हो सकता। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, कुफार बाहर खड़े होकर बातें कर रहे थे, उनकी आवाज अंदर आ रही थी और हम जो अंदर बातें कर रहे थे हमारी आवाज बाहर नहीं जा रही। गल विच हो गए। फरमाया कि हमारी आवाज़ बाहर नहीं जा रही, उनकी आवाज़ हमारे तक पहुंच रही है। मैंने अर्ज़ की, हजूर कहीं ये अंदर ना आ जाए। सरकार ने फरमाया, यार सिद्दीक़ दूजे पासे देख, गार दे दूजे पासे देख, दूसरी तरफ देख। सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, जब सरकार ने दूसरी तरफ मुझे इशारा किया, इधर कुफ़ार खड़े हैं, हजूर ने फरमाया सिद्दीक़ दूसरी तरफ देख। कहते हैं, जब सरकार के हुक्म पर मैंने दूसरी
طرف نظر اٹھائی، رب کعبہ کی قسم بڑا عجیب اور حیران کن کے منظر تھا، وہ جو غار جس کے آگے کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ جب سرکار نے فرمایا صدیق آگے دیکھ تو صحیح، جب میں نے دوسری طرف دیکھا، دوسری طرف ہمیں دریا بھی نظر آ گیا، کشتی بھی نظر آ گئی۔ فرمایا یا صدیق ادھروں آن گے اسی ادھروں چلے جاؤں گے۔ فرمایا میرے دیوانے پریشانی ہونا، یہ تو آئیں گے نہیں، اگر آ بھی گئے ہم ادھر سے نکل جائیں گے۔ پھر سیدنا صدیق اکبر آئے ہائے ہائے بہت بڑا یہ نکتہ دینے لگا ہوں۔ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں حضور پیاس لگ گئی ہے، حضور پیاس لگی ہے۔ جب مشکل وقت ہونا پھر ہر چیز بندے کو اوکھی لگتی ہے، لیکن قربان جائے صدیق اکبر کے عشق پر کہ ان نازک ترین لمحات کے اندر بھی سرکار کے ساتھ وفا کر رہے ہیں۔ بہت بڑی بات دینے لگا ہوں، سرکار کا فرمان سنیے، ایمان تازہ کیجئے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے یار صدیق تیری کیا شان ہے، لوگوں نے مجھے جھٹلایا، لوگ میری بات نہیں سنتے تھے، صدیق تو میری ساریاں سنتا رہا۔ میرے یار صدیق لوگوں نے میرے اوپر ظلم و ستم توڑ دیے، پہاڑ گرا دیے، انہوں نے اتنے ظلم و ستم کیے میرے یاروں کے اوپر، میرے اوپر، لیکن میرے یار صدیق تو نے میرا ساتھ دیا۔ یا صدیق آج کفار ہماری جان تک کے دشمن ہیں، لیکن تو نے اپنے بال بچوں کی طرف نہیں دیکھا، اپنے گھر بار کی طرف نہیں دیکھا، تو پھر وفا کرتے ہوئے میرے ساتھ چل دیا ہے۔ یا صدیق تو نے میرے ساتھ اتنی وفا کی ہے۔ میں نے جملہ دینے لگا، یہ جملہ ہے، فرمایا یا صدیق تیرے ورگا سونا کسی دا فرینڈ ہو سکتا ہے؟ سارے نہیں بولے، سارے نہیں بولے۔ فرمایا صدیق اور تیرے ورگا وفادار، تیرے ورگا سچا یار کسی دا ہو سکتا ہے؟ ہاں ہاں ہوں بولے پیا۔ فرمایا صدیق تیرے ورگا پکا یار کسی دا نہیں ہو سکتا جنہ پکا یار تم ہے ساڈا۔ آج کی حضور پیاس لگی ہے، پانی پینا ہے، باہر کفار کھڑے ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے یار تھوڑا سا چند قدم آگے چل۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں جب حضور نے فرمایا میرے یار صدیق چند قدم آگے چلو غار کے اندر، سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم جب میرے محبوب نے اشارہ فرمایا یا صدیق اس طرف چند قدم آگے چلو، صدیق اکبر فرماتے ہیں وہ غار جس کے اندر پانی کا نام و نشان تک نہیں، جب میرے نبی نے فرما دیا، کیونکہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن اور کسی دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں، حضور جو کہہ دے وہ بات ہو کر رہتی ہے۔ حضور نے کہہ دیا صدیق آگے چل تجھے پانی ملے گا، صدیق اکبر کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم وہ غار جس کے اندر پانی کے ایک قطرے تک کا نام و نشان تک کے سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، جب حضور نے حکم دیا میں چل پڑا، خدا کی قسم جب میں اس طرف چلا تو میں نے دیکھا وہاں پانی کا ایک چشمہ ہے۔ یار گاٹ کے بولے سبحان اللہ، پانی کا چشمہ ہے، اور وہ پانی کیسا ہے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں لوگوں سنو، وہ پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، وہ پانی دودھ سے بھی زیادہ وائٹ تھا، وہ پانی شہد سے بھی زیادہ میٹھا تھا، وہ پانی مشک سے بھی زیادہ خوشبودار تھا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم اتنا میٹھا پانی، اتنا سونا پانی، اتنا خوشبودار پانی صدیق اکبر نے پوری زندگی کبھی نہیں پیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صدیق اکبر کہتے ہیں پھر میں نے وہ پانی پیا۔ اگلی بات اس سے بھی بڑی بات ہے، حضور نے فرمایا میرے یار صدیق ایک گل دساں، توجہ ایک گل دساں؟ حضور کیوں نہیں؟ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یہ ہر صحابی کا نعرہ، ہر صحابی یہ کہتے تھے لبیک یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ سونیا تھوڑے نام تو میری ماں بھی قربان تو میرا باپ بھی قربان، لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ حضور حکم فرمائے، فرمایا یا صدیق ایک گل دساں، تینوں پتہ ہے پانی کتوں آیا ہے؟ سمجھیے بات کو ٹچ کیجئے، پتہ ہے تجھے جو پانی کہاں سے آیا؟ تو ہر صحابی کا مشترکہ یہی جواب ہوتا تھا اللہ اعلم و رسولہ اعلم۔ سونے تسی جان دے ہو تو تہاڈا رب جاندا ہے،
کیونکہ صحابہ کرام کا یہی نظریہ تھا، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جنہیں نہیں پڑھے حضور انہوں بھی جان دے، جنہیں پڑھے حضور انہوں بھی جان، پاوے سین وچ پاوے اندر، اور سرکار دی نات پڑھیا کرو۔ میری سرکار نے فرمایا اپنے چچا حضرت عباس کو کہ جڑا ساڈی نات پڑھے گا اللہ اودا جسم بھی سلامت رکھے گا، چہرہ بھی سلامت رکھے گا۔ تیری عطا سے خدایا، اور بچے تسی آواز کٹو، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور فرمایا میرے یار صدیق تجھے پتہ ہے جب پانی کہاں سے آیا ہے؟ عرض کی حضور مجھے نہیں پتا، آپ جانتے ہیں، آپ کا رب جانتا ہے۔ بڑا قیمتی جملہ دینے لگا ہوں۔ میری سرکار نے فرمایا یا صدیق آج تو میرے کو سوال کیتا ہے حضور پانی چاہیے، اللہ پاک نے جنتی نہرہ دا جیڑا فرشتہ ہے انہوں حکم کر دیتا، آج میرے نبی دے یار صدیق نے پانی منگیا ہے، اور فرشتے جنت دیا نہرہ دا منہ اج غار والے پاسے کر دے، آج جنتی ساری نہرہ دے منہ اس پاسے کر دے جدھر صدیقی اکبر پانی منگدا پیا ہے۔ فرمائے اللہ تو کسی نے تو کوئی حوصلہ کٹیا، شکر۔ اب سیدنا صدیق اکبر کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرمائیے، فرمایا میرے یار صدیق یہ جو پانی تو نے پیا ہے نا یہ اللہ نے جنت سے بھیجا تھا، یہ جنت سے تیرے لیے پانی آیا تھا۔ اگلا جملہ اس سے بھی بدلی اور قیمتی جملہ ہے، سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں آقا اللہ کریم مجھ سے اتنی محبت فرماتے ہیں، میرا یہ مقام ہے، یہ ویلیو ہے، یہ عزت ہے رب کے دربار میں۔ حضور کا جملہ سنیے اور اپنے سینے کو بنجر نہ کرنا، اس سینے کو ہمیشہ زرخیز رکھنا ہے، اوپر سے بھی سفید ہو اندر سے بھی سفید ہو، پھر سینہ بھی سفید ہوگا چہرہ بھی سفید ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں میرے نبی کا فرمان سنیے، حضور نے فرمایا میرے یار صدیق تیرا مقام اللہ کے دربار میں بہت بڑا ہے، اللہ نے تجھے بہت پروٹوکول عطا کیا ہے۔ صدیق اکبر کوئی بندہ جنت میں نہیں جا سکے گا جو تجھ سے بغض رکھے، جو تجھ سے نفرت کرے وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا، پاویں 70 نبیاں دے برابر، پاویں 70 نبیاں دے برابر او دے بندے نیکیاں ہون او کبھی جنت جا ہی نہیں سکتا جنی دیر تک تیرے نال پیار نہیں کرتا۔ شاید میری بات کو سمجھے لے 70 نبی، وہ ایک نبی دے مقام میں اسے نہیں سمجھ سکتے، فرمایا 70 نبیوں کے برابر بندہ نیکیاں کرے تب بھی جنت میں نہیں جائے گا اگر صدیق کا سینے میں پیار ہے۔ فرمایا صدیق تیری یہ شان ہے، اللہ اکبر۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بات لمبی ہو رہی ہے، دوست کہتے ہیں پچھلے دفعہ غار پاری ہم آپ مائن کریں گے۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس غار سے باہر آتے ہیں، ذرا سوچئے 3 دن اور 3 راتیں قربت سرکار کی نصیب ہوئی ہے تو کنا رنگ چڑھیا ہوئے گا۔ تو خواجہ باقی باللہ دے کولوں مرید نے پوچھا سی نا حضور رنگ چڑھا دیو تو پتہ نہیں سی چلتا پیر کیڑا تے مرید کیڑا ہے، وہ ساڈے نبی تو پیراں دے پیر نے، تو سوچئے کتنا رنگ چڑھا ہوگا۔ میں نے ایسے ہی بات نہیں، یہ روایت پڑھی ہے کہ جب اس غار سے باہر تشریف لے کر آتے ہیں، وہ ایک معبد والا واقعہ پھر کبھی سنا کہ وہ ٹائم پورا ہو چکا ہے۔ اب کیا ہوا، سیدنا صدیق اکبر باہر تشریف لاتے ہیں اور جب مدینہ شریف کی طرف انٹری ہوتی ہے اور مدینہ کے لوگ انتظار کر رہے ہیں، پورا مدینہ انتظار کر رہا ہے اور لوگ ہر روز آتے ہیں، اور دوپہر تک جب سخت دھوپ ہر طرف چھا جاتی ہے لوگ انتظار کر کر کے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے تھے۔ جب میری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن 3 راتیں گزارنے کے بعد پھر غار سے اپنا اگلا سفر طے کرتے ہیں، جب مدینہ شریف کے اندر پہنچتے ہیں تو پورا مدینہ جھوم اٹھا۔ تسی نہیں جھومے بکری گالے، سارا مدینہ جھوم اٹھیا اور ہر طرف یہی آواز آ رہی تھی، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ اللہ کرے جیڑا پڑھ کر راتی سون لگے بھی ایجی پڑھے تو
تو صبح اٹھے لوگ کی پوچھے تینوں کی کہے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے حضور آ گئے۔ اب جب مدینہ شریف میں میری سرکار پہنچتے ہیں اور اتنا رنگ صدیق اکبر کو چڑھا ہوا تھا، جو لوگ اجنبی تھے انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا نبی پاک کون ہے، صدیق کون ہے۔ جب سیدنا صدیق اکبر نے اس کو محسوس کیا کہ لوگ میری طرف آ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں، تو غلام غلام ہی ہوتا ہے۔ صدیق اکبر نے ایک چادر سرکار کے اوپر اس طرح اوڑھ دی، اور اس طرح اوڑھنے کے بعد پھر لوگوں کو محسوس ہوا یہ آقا ہے، یہ غلام ہے۔ یہ ادائیں ہوتی ہیں غلاموں کی، اپنے آپ کو نہیں، اپنے آپ کو مٹا دیا، اپنے آپ کو سرکار کے نام پر اپنے آپ کو فنا کر دیا۔ پھر یہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سرکار ساتھ مدینہ شریف میں جاتے ہیں۔ اب مدینہ شریف کے اندر ہر طرف ہر بندے کی تمنا تھی سرکار میرے بیڑے آئیں، سرکار میرے گھر آئیں، اور حضور کی سواری کو لوگ پکڑتے تھے۔ میرے نبی نے پتہ کیا جملہ بولا تھا، آئے ہے اپنے عقیدے پر ناز کرنا، کوئی ہمارا عقیدہ من گھڑت نہیں ہے، اپنی طرف سے نہیں ہے۔ میری سرکار نے فرمایا لوگوں ہٹ جاؤ، میری اونٹنی کو پتہ ہے میں کتنے جانا ہے۔ اور یارو جس سواری کے اوپر میرا نبی سوار ہوتا ہے اس اونٹنی کو بھی علم غیب آ جاتا ہے کہ میں نے کس مکان پر جا کر بریک لگانی ہے۔ اور یارو جس اونٹنی کا یہ عالم ہے تو میرے نبی کا کیا عالم ہوگا۔ پھر وہ دیوانہ حضرت ابو ایوب انصاری، وہ 10 صدیاں طبہ حمیری، وہ لیٹر چلتا چلتا کہاں سے کہاں تک 10 صدیاں۔ یارو سوال پیدا ہوتا ہے جامع مسجد نورانی کے اندر بیٹھ کر حضور کا ذکر خیر سننے والوں، جو نبی 10 صدیاں پہلے بندے کا نام بھی جانتا ہو، لیٹر کو بھی انتظار ہو، لیٹر کو پہچانتا بھی ہو، جو نبی 10 صدیاں پہلے کی خبر رکھتا ہے وہ نبی آج کی خبر بھی رکھ سکتا ہے۔ حضور گئے نا، پھر ابو ایوب انصاری کے دروازے کے سامنے بریک لگی، حضور تشریف لے کر آئے۔ حضور نے جانے ہی فرمایا ابو ایوب انصاری لیٹر کتنے تھے؟ وہ لیٹر کدھر ہے جو 10 صدیاں اشاروں 10 صدیاں پہلے کی میرے نبی خبر رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں سیدنا صدیق اکبر کوئی عام سی ہستی کا نام نہیں ہے، انہوں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا۔ اور اس دن ہم نے رسالے کے بارے میں بھی سنا تھا نا، کہا تھا کہ مجھے غسل کفن نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد پھر سرکار کے در دولت پڑھ رہے ہونا، سرکار کے روزے کے سامنے رہنا۔ یار انجلی محبت ہو رہے ہیں، انجلی محبت، ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہو تو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو، ایسی نظر ہونی چاہیے کہ صدیق اکبر نے کہا مجھے سرکار کے دروازے کے سامنے لے جانا، اے علی تم جا کر سوالت کرنا، حضور تمہارا غلام آ گیا ہے، میں نے بہت شارٹ کر دیا، تمہارا غلام آ گیا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ سوال کیا گیا، وہ روضہ انور کا دروازہ بند تھا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں ہم نے اپنے کانوں سے آواز بھی سنی، اپنی آنکھوں سے یہ منظر بھی دیکھا، جو دروازہ بند تھا وہ دروازہ خود بخود کھل گیا، اور سرکار کی قبر اطہر سے آواز آئی ادخل الحبیبہ الی الحبیب، اور دیر نہ کرو یار نو یار دے نال ملا دیو۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے ان سرکار اتنا پیار کرتے ہیں، پھر بھی فرماتے ہیں یار کو یار سے ملا دو۔ اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں التجا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور کی سچی محبت، تمام صحابہ کرام کی محبت، خلیفہ بلا فضل کی سچی ان کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔